اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی وعلی آلہ واصحابہ الذین هم نجوم الہدی وقادۃ التقی اما بعد۔ محترم علماء کرام اور اسی طرح تمام حاضرین و سامعین، انتظامی اعتبار سے کا بہت بہت شکریہ، اور انہوں نے جو یہاں پر سب کے جمع ہونے کا انتظام کیا، خاص طور سے اس میں سرخیل اور ذمہ دار مفتی ابوبکر جابر قاسمی صاحب دامت برکاتہم، کہ انہوں نے اس طرح سے بہترین ترتیب کے ساتھ ہم سب کے لیے یہاں پر جڑنا اور جمنا آسان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر بھی عطا فرمائے، اور ہم سب کی طرف سے دنیا آخرت میں ان کو بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ عنوان ہے مالیاتی دھوکہ، یعنی فائنینشل فراڈ، اور شرعی تجزیہ جدید اس کے چیلنجز کیا ہے اور ان کا تدارک کیا ہے۔ تو سب سے پہلے گویا کہ مرکزی عنوان مال کا ہے، کہ مال تو ظاہر ہے کہ مال کا مطالبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی دو چیزوں کا مطالبہ کیا ہے، ایک جان کا، ایک مال کا۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم و اموالہم بان لہم الجنہ۔ تو لہٰذا سب سے پہلے خاص طور سے جو خادمین دین ہے یا دین کی خدمت کا ارادہ رکھنا چاہتے ہیں، تو وہ سب سے پہلے اپنی جان ہی پیش کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ مال بھی ایک بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے، اس لیے کہ مال ہماری زندگی کا ایک جزو لا ینفک ہے۔ اگرچہ ہمیں ہدایت اس بات کی ہے کہ اس مال کی محبت کو دل میں نہیں اتارنا ہے، لیکن اس کی ضرورت کا انکار کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ جیسے کہ قرآن نے بھی جہاں پر اس کو فتنہ قرار دیا، وہاں پر اس کو خیر بھی قرار دیا ہے۔ یہ تمام چیزیں آپ جانتے ہیں۔ مسئلہ یہ پیش آتا ہے عام طور سے کہ جب ہم میدان میں اترتے ہیں، خاص طور سے دین کی خدمت کے نام پر، تو آدمی اپنی جان کے لگانے کے لیے تو پوری طرح سے تیار ہو جاتا ہے، اور عام طور سے مال کا بہت تھوڑا سا حصہ، کم سے کم شروعات میں بہت تھوڑا سا حصہ اس کے پاس ہوتا ہے۔ اب وہی اس کا کل رأس المال اور سرمایہ ہوتا ہے۔ ذہن میں ایک تصور یہ رہتا ہے کہ بھئی واقعتاً یعنی جب آدمی میدان میں اترتا ہے تو نیا خون، نیا جذبہ، نیا ولولہ ہوتا ہے، تو یہ رہتا ہے کہ سب کچھ اللہ کے نام پر، سب کچھ دین کی خدمت کے نام پر جھونک دینا ہے، قربان کرنا ہے، اور ہونا بھی چاہیے۔ لیکن عام طور سے جان تو پوری ہوتی ہے، لیکن مال جو ہے بہت تھوڑا سا ہوتا ہے۔ ویسے ہی مولویوں کے پاس مال کہاں رہتا ہے، لیکن بہرحال وہ تھوڑا سا جو ہوتا ہے، تو تصور ایک یہ رہتا ہے کہ بھئی یہ تھوڑا سا مال کہیں ایسی جگہ پر لگا دیا جائے، کسی ایسے شخص کو دے دیا جائے کہ جس سے ہمارا گزر بسر ہو سکے، اور ہم اپنی کفایت شعاری کے ساتھ زندگی گزار سکے، اور دین کی خدمت میں اپنے آپ کو لگا دیں۔ تو یہیں پر مسئلہ آ جاتا ہے اس بات کا کہ مال کو کہاں لگانا چاہیے، اور اسی طرح مال کے اس موقع پر جو دھوکہ اور فراڈ ہوتا ہے، اس موقع سے کیسے بچنا چاہیے، یہ ایک بہت بڑا گویا کہ سوال بنتا ہے۔ اور عام طور سے نا تجربہ کاری کی وجہ سے، جو تھوڑا بہت جو سرمایہ اور رأس المال ہمارے پاس ہوتا ہے، وہ کسی فراڈ کا، کسی دھوکے کا عام طور سے شکار ہوتا ہے۔ یہاں ضروری نہیں ہے کہ سارے ہی نوجوان فضلاء ہیں، پرانے ماشاءاللہ ماہرین بھی یہاں پر موجود ہیں۔ ہر ایک کی اپنی ایک داستان، ایک کہانی ضرور ہوگی کہ اتنا پیسہ تھا، فلاں کو دیا تھا، فلاں کے جبے کو دیکھ کر، فلاں کے عمامے کو دیکھ کر، فلاں کے دینی تقدس کو دیکھتے ہوئے، اور جو ہے اس کے بعد ساری چیزیں غائب ہو گئیں۔ تو اس وجہ سے ہمیں جہاں جان کی حفاظت ضروری ہے، وہیں پر مال کی حفاظت بھی اتنی ہی ضروری قرار دی جائے گی۔ تو اس اعتبار سے ہم یہ چند چیزیں انشاءاللہ دیکھنے کی کوشش کریں گے، اور کچھ چیزیں وہ ہے کہ جو بالکل یونیورسل ہے، یعنی عالمی طور پر، اور اس کو جاننا گویا کہ لازمی ہے، ضروری ہے، اور کچھ چیزیں وہ ہے کہ جو آدمی اپنے تجربات سے ان سب چیزوں کو سمجھ سکتا ہے۔ مفتی مظفر صاحب ہیں؟
یہ اسکرین میرے خیال سے نظر آ رہی ہوگی، کافی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ پورا مقالہ پڑھنے کی تو یہاں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ آدمی سب کچھ پڑھ لے۔ انشاءاللہ یہ سارے مقالات جیسے کہ معلوم ہے کہ انشاءاللہ سب کو بھیج دیے جائیں گے، سب کے پاس حاضر رہیں گے۔ بنیادی طور پر اس میں یہ ہے کہ مال ہمارے پاس ایک امانت ہے، اور اسلام نے اس مال کے استعمال کا، خرچ کا، اعتماد کا ایک مکمل نظام، معاشی نظام، بلکہ اسلامی معاشی نظام کو قائم کرنا، اس کو زندہ کرنا، یہ ایک مستقل عنوان ہے۔ شاید اس پر بھی آپ کے سامنے بات آئی ہوگی یا آنا چاہیے کہ ایک اسلامی معاشی نظام کس طرح کا ہونا چاہیے، اور آج کے حالات میں یا ہمارے اس وطن عزیز میں اس کے کیا مواقع ہیں اور کیا ایسی چیزیں ہیں جو اس میں کرنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ تمہید ہے کہ انسان جو ہے اس کے دل میں مال کی محبت اور لالچ، یہ تو اس کی فطرت میں داخل ہے۔ تو بنیادی طور پر آدمی جو نقصان اٹھاتا ہے یا مالیاتی دھوکے کا شکار ہوتا ہے، اس میں بنیادی طور پر یہی چیزیں ہیں، آگے بھی تفصیل آئے گی، کہ جلد سے جلد مالدار ہونے کی لالچ یہ آدمی کو دھوکے میں ڈال دیتی ہے۔ کم محنت، ایزی منی جسے کہا جاتا ہے، کہ بس فوراً مالدار ہو جائے، یا یہ کہ کم محنت سے ہو جائے، تو اس موقع پر آدمی ان سب چیزوں کا شکار ہوتا ہے۔ نہیں، خیر ہے، ٹھیک ہے۔ اور خاص طور سے آج کے زمانے میں جس میں ٹیکنالوجی بالکل اپنے عروج پر گویا کہ پہنچ چکی ہے، وہاں پر اس طرح کے بہت سارے فائنینشیل فراڈز کی مختلف شکلیں وجود میں آ چکی ہیں، جس کی وجہ سے ایک عام انسان نہ صحیح، یعنی ایک ماہر اور سمجھدار آدمی کا بھی اس سے بچنا بہت زیادہ مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو اس وجہ سے بنیادی طور پر یہ 4 اسباب آپ کو ملیں گے کہ جس کی وجہ سے مالیاتی دھوکے کا آدمی شکار ہوتا ہے۔ سب سے پہلے غرر، یعنی دھوکہ، غیر یقینی مبہم معاملہ جو بھی ہوگا وہ آپ کو مالیاتی فراڈ کی طرف اور دھوکے کی طرف لے جائے گا۔ دوسرا تدلیس، یعنی یہ پیسہ کہاں لگنے والا ہے اور اس سے کس طرح کی تجارت ہوگی اور اس کے نفع کا ذریعہ کیا ہوگا یا اس کا ریشو کیا ہوگا، یہ اگر واضح نہیں ہے تو یقیناً اس میں دھوکہ ہے۔ تیسرے نمبر پر فریب خود ایک اس کا حصہ ہے، اور چوتھے نمبر پر یہ ہے کہ کسی کا ناحق طریقے سے مال کھا لینا۔ یہ 4 بنیادی اسباب بنتے ہیں، اور یہی چاروں کا مرکب مل کر مالیاتی دھوکہ یہ بن جاتا ہے۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور آج کے اعتبار سے اگر اس کو جان لیا جائے تو انشاءاللہ بہت ساری چیزوں سے بچنا آسان ہوگا۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ بندہ مومن کی شان یہ ہے کہ نہ وہ دھوکہ دے گا اور نہ ہی دھوکہ کھائے گا، یہ اس کی شان ہونا چاہیے۔ چنانچہ اسلامی معاشیات کی ساری بنیاد بھی اسی پر ہے کہ دیانت اور انصاف یہ اپنے ساتھ بھی آدمی پسند کرے اور دوسروں کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ کرے، تاکہ وہ کسی کے نہ خود دھوکہ دینے والا بنے اور نہ ہی کسی کے دھوکے کا شکار ہو جائے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور روایت ہے، من غش فلیس منا، اور اس کا پس منظر بھی پتہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں چلے گئے، اور آپ نے دیکھا کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈھیر لگا ہوا ہے، تو اناج کے نیچے آپ نے ہاتھ ڈال کر دیکھا تو نیچے بھیگا ہوا تھا، گیلا تھا، تو فرمایا کہ اللہ کے رسول ہمیں دھوکہ دینے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن کل رات بارش ہوئی تھی۔ فرمایا کہ تم نے اس کو اوپر کیوں نہیں رکھا؟ یعنی اگر حادثاتی طور پر بھی اگر دھوکے کی کوئی شکل بن جائے تو اس کو واضح کرنا ضروری تھا۔ اس موقع پر فرمایا تھا من غش فلیس منا۔ اسی طرح سچا اور امانت دار تاجر کل قیامت میں نبیوں کے ساتھ اور صدیقین کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اسی طرح ہم کتاب البیوع پڑھ کر آتے ہیں کہ بیع میں جو خیار ہوتا ہے، خیار کی بنیادی وجہ ہی یہی کہ سامنے والے کو دھوکہ نہ ہو جائے، اور اسی طرح اس کو افسوس نہ ہو اپنے معاملے پر، یہ اس کی بنیادی چیزیں ہوتی ہیں۔ فقہا نے بھی یہی باتیں لکھی ہے کہ کیوں اس طرح کی چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، اور حدیث پاک میں لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، کہ ایک ہی جگہ سے 2 مرتبہ آدمی دھوکہ نہیں کھاتا ہے۔
اچھا، نقصان کیا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب اس طرح کے معاملات عام ہوتے چلے جاتے ہیں، جیسے میں نے کہا کہ یہاں بہت سارے تجربہ کار حضرات بھی ہیں، ہر ایک کی اپنی کہانی ہوگی کہ ہم نے فلاں کو پیسہ دیا اور اس کے بعد ایسا ہوا. تو آج کی تاریخ میں آپ دیکھیں کہ مارکیٹ میں قرض حسنہ دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، کوئی قرض حسنہ دینے تیار نہیں ہے. کوئی کسی کو صحیح معنی میں جو اسلامی تجارت کا طریقہ ہو سکتا ہے، مضاربت یا مشارکت، اس کے لیے مارکیٹ میں لوگ اویلیبل نہیں ہیں، نہیں ملتا ہے. کیوں؟ کہ یہ چیزیں دھوکہ دھڑی یا عام ہوتی چلی جا رہی ہے. تو یہ سب سے بڑا نقصان ہے. اچھا، یہ صرف ہمارا نقصان نہیں ہے، یعنی مسلمانوں کا نقصان نہیں ہے، یہ پوری مارکیٹ کا نقصان ہے. اور اس کی وجہ سے لوگ سود کی طرف، حرام کاری کی طرف اور ان سب چیزوں کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو ایک معاشرے کا ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے ظاہر ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ حرام سے لوگوں کو بچانا، خود بھی بچنا، لوگوں کو بچانا اور اس کا متبادل پیش کرنا. یہ بہت اہم اور ضروری چیز ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ دھوکے کا آدمی شکار کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اس بات کا علم نہیں ہوتا ہے کہ بھئی دھوکہ کن راستوں سے آتا ہے، کن شکلوں سے آتا ہے. اس کا علم نہ ہونا ظاہر ہے کہ یہی اس کی سب سے بنیادی چیز ہوتی ہے، جس کے بارے میں اگر آپ قرآن حدیث اٹھا کر دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اور پھر صحابہ کا اور بعد کا زمانہ، مشہور قول ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ ہمارے بازاروں میں وہی شخص تجارت کرے کہ جو تجارت کا علم رکھتا ہو. تو گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں تجارت کا، فائنینس کا اور بزنس کا، گویا کہ آج کے زمانے کے MBA کا سارا نظام یہ مسجد نبوی سے ہوا کرتا تھا. تو یہ بھی ایک مستقل عنوان ہے، ہماری مسجدیں کس طرح کی ہو اور ہمیں کس نمونے کی مسجدیں بنانے کی ضرورت ہے. تو بہرحال ہمارے موضوع سے متعلق یہ ہے کہ جب تک کہ فائنینشل فراڈ کا اور مالیاتی دھوکے کا علم نہیں ہوگا اس وقت تک آدمی اس سے بچ نہیں سکتا ہے. یہ بالکل لازمی چیز ہے. تو لہٰذا معاملات کے علم کو جاننے کی جہاں تک بات ہے، الحمدللہ ہمارا جو درس نظامی ہے، ہم نے ہر طرح کے بیوع، ہر طرح کے معاملات، ہر طرح کے لین دین کو ہم نے پڑھ رکھا ہے. بس فرق صرف اتنا ہے کہ نظریاتی طور پر ہم نے پڑھ رکھا ہے، عملی تطبیق اور پریکٹیکل کی ہم کو ضرورت ہوتی ہے. تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے بس. اب جہاں تک ہے علماء کرام کی ذمہ داری، ظاہر ہے کہ علماء یہ مقتدا ہوتے ہیں، قوم کے رہبر ہوتے ہیں. تو جب تک یہ خود اس چیز کو نہیں جانیں گے وہ ظاہر ہے کہ امت کو کیسے ان چیزوں سے بچائیں گے. اور امت کو ظاہر ہے کہ مسجد کا ممبر یہ علماء کے ہاتھ میں ہوتا ہے. یہ ایک ایسا بہترین پلیٹ فارم ہے، بغیر خرچ کے، بغیر کسی بڑے تام جھام کے امت ہر ہفتے ہمارے پاس جمع ہوتی ہے. تو ہماری ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ صرف ان کو ایمان اور نماز سکھائی جائے یا صرف یہ کہ ان کو عبادات کا دین سکھایا جائے، اس لیے کہ یہ دین کی ناقص شکل ہے کہ ہم اگر صرف عبادات امت کو بتائیں اور معاملات نہ بتائیں، دین، مکمل دین ان کو نہ بتائیں، تو ظاہر ہے کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور ہم کب بتا سکتے ہیں؟ جب ہم خود جاننے والے ہوں گے. تو لہٰذا مالیاتی فراڈ سے امت کو بچانا یہ بھی علماء کی ذمہ داری میں آتا ہے. چنانچہ ابتدائی ہماری تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو ہماری یعنی ائمہ مجتہدین کے زمانے سے لے کر آج تک ہر زمانے میں ایسی کتابیں لکھی گئی، ایسے گویا کہ لٹریچر تیار کیے گئے کہ جس کے ذریعے سے امت کو معاملات کو سمجھایا جانا آسان ہوا. اور ظاہر ہے کہ تمام وہ کتابوں کے نام ہیں جو ہم پڑھ کر آئے ہیں یا پڑھتے پڑھاتے آج تک اس مشغلے میں ہم شامل ہیں. اب جو ہے، اب آتے ہیں اصل ہمارا جو عنوان ہے اس کی طرف. اصل کہ جدید جو دور ہے، خاص طور سے یہ آج کا زمانہ، یہ ٹیکنالوجی کا زمانہ، سائنس کا زمانہ اور اس سے بڑھ کر معلومات کا زمانہ اور ہر چیز کی آسانی اور فراوانی کا زمانہ ہے. یہ ہر چیز بہت آسانی کے ساتھ میسر ہے. یعنی آپ جو چاہیں، آپ جو کتاب حاصل کرنا چاہیں، ظاہر ہے کہ کتابوں کے معاملے میں تو یہ ہے کہ وہ کتابیں جن کا نام بھی ہمارے اکابر نے صرف سنا تھا آج ہمارے پاس دستیاب ہے، چاہے جس شکل میں بھی ہو، آن لائن، آف لائن. تو لہٰذا یہ سہولیات کا زمانہ ہے، فراوانی کا زمانہ ہے، معلومات کا زمانہ ہے. لیکن بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اتنی معلومات کی فراوانی ہونے کے باوجود دھوکہ دینے والے،
فراڈ کرنے والے بڑی آسانی سے فراڈ کر جاتے ہیں، اس لیے کہ دھوکے سے متعلق اس کا جو علم ہے، اس کی جو معلومات ہے، یہ بہت ہی کمزور یا بہت ہی محدود شکل میں ہمارے پاس ہوتی ہے۔ چنانچہ یہ رپورٹس ہیں باقاعدہ FBI وغیرہ کی، یا انٹرنیشنل لیول کی رپورٹ ہے کہ سرمایہ کاری کے نام پر جو فراڈ ہوتا ہے، جس کا میں نے ذکر کیا کہ بھئی مزاربت کے نام پر، اور ہم کسی کو اپنا پیسہ دے دیں گے اور اس سے ایک انکم آتی رہے گی، آمدنی آتی رہے گی، ہم اپنے دین کی خدمت میں لگے رہیں گے۔ تو اس پر جو 2023 کی رپورٹ ہے عالمی اعتبار سے کہ 4 ارب 6 لاکھ ڈالر کا جو ہے یہ نقصان صرف ایک سال میں ہوا ہے، ہندوستانی روپیے کے اعتبار سے 37,000 کروڑ یہ اس کی مقدار بنتی ہے۔ اور یہ تو آف لائن ہے، ہاتھوں ہاتھ جو دھوکے ہوتے ہیں، اور وہ دھوکے جو درج ہوتے ہیں، جس کی کیس ہوتی ہے، FIR ہوتی ہے، اس کا ریکارڈ ہے، اور جو درج نہیں ہوتا اس کا تو کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اگر آن لائن کے اعتبار سے دیکھیں جو اس وقت سب سے زیادہ ہے، تو آن لائن فراڈ بھی 12 ارب سے زیادہ، 12 ارب بلین ڈالر۔ اب اس میں کتنے ہندسے ہوتے ہیں، کتنے زیرو ہوتے ہیں، وہ تھوڑا سا ہم دیکھ لیں کہ اتنا بڑا فراڈ یہ صرف آن لائن ہوتا ہے، اور حکومتیں بھی اور انتظامیہ بھی اس سے پریشان ہیں کہ بھئی یہ آن لائن فراڈ کو کیسے روکا جائے۔ مختلف اس کے لیے اعلانات اور الرٹس وغیرہ بھی جاری ہوتے ہیں، لیکن بہرحال آدمی کبھی کبھی جو نفع کے چکر میں کہ زیادہ پیسہ ملنے والا ہے، ایزی منی کے چکر میں آدمی ان سب فراڈز کو، الرٹس کو، اور اسی طرح ان تمام اعلانات اور تنبیہات کو چھوڑ دیتا ہے کہ بھئی پیسہ آنے والا ہے۔ تو یہ انسان کی نفسیاتی کمزوری ہے۔ تو بہرحال یہ ایک رپورٹ ہے کہ پوری دنیا بھر میں مالیاتی دھوکے سے سالانہ 1 ٹریلین ڈالر سے زیادہ کا نقصان ہوتا ہے، جس کی مقدار 93 لاکھ کروڑ روپے بنتی ہے۔ یہ تو عالمی اعتبار سے ہے، لیکن اگر ہندوستان میں کے مطابق بھی اگر دیکھیں تو RBI جو ریزرو بینک آف انڈیا ہے، یہ SEBI، اس کا ذکر آگے بھی آئے گا، ان دونوں تنظیموں کا یا ان دونوں اتھارٹیز کا، کہ SEBI سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج بورڈ آف انڈیا، یہ دونوں بڑے اہم ادارے ہیں، تو ان کے مطابق بھی ہزاروں کروڑ روپے کا فراڈ ہر سال سامنے آتا ہے، اور پھر اس کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ آگے اس بات کو دیکھتے ہیں۔ تو یہ رپورٹس بھی یہی بتاتی ہے کہ فائنینشل لٹریسی، یعنی مالیاتی فراڈ اور دھوکے سے متعلق جو علم ہونا چاہیے، وہ نہ ہونے کی وجہ سے لوگ اس کا شکار ہوتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ کہ اسلامی تعلیمات اور جدید تحقیق دونوں اس بات پر متفق ہے کہ مالیاتی معاملات کا علم نہایت ضروری ہے۔ اگر انسان کو معاملات کی حقیقت کا علم نہ ہوگا تو وہ بآسانی دھوکے کا شکار ہو سکتا ہے، بالکل واضح بات ہے۔ اچھا، ضمن میں یہ بات ہے کہ یہ مالیاتی دھوکہ آج کی یا جدید پیداوار نہیں ہے، بلکہ ہر زمانے میں یہ چیز ہوتی چلی آئی ہے۔ تو البتہ جو جدید دور جو کہلاتا ہے، اس میں یہ جو مالیاتی دھوکہ کی معروف ترین شکل جو سب سے سامنے آئی ہے، وہ پونزی اسکیم کے نام سے۔ تو پونزی اسکیم کیا ہوتا ہے اس کو ہم آگے سمجھتے ہیں۔ البتہ یہ ایک شخص تھا امریکہ میں، اطالوی نژاد شخص تھا، چارلز پونزی نام اس کا تھا۔ 1920 میں اس زمانے کے اعتبار سے اس نے بڑا فراڈ کیا تھا، اور طریقہ کار یہی تھا کہ 45 دن میں پیسہ ڈبل، 50 دن میں پیسہ ڈبل۔ تو جو بھی اس طرح کا دعویٰ کرے کہ بھئی اتنے دن میں پیسہ ڈبل ہو جائے گا، گارنٹیڈ جو نفع کی بات کرے، تو اس کا مطلب وہ پونزی اسکیم کا حصہ ہے۔ تو بہرحال تو یہ تاریخی اعتبار سے یہ یہاں سے گویا کہ اس کی جدید تاریخ شروع ہوتی ہے۔ پھر پونزی اسکیم کا اس کی بنیاد کس پر ہوتی ہے؟ کہ اس کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ اس کی کوئی حقیقی تجارت نہیں ہوتی، کوئی پیداوار نہیں، کوئی منافع کا ذریعہ نہیں ہوتا ہے، بس یہ نئے سرمایہ کاروں کا پیسہ اٹھا کر پرانے سرمایہ کاروں کو دے دیا جاتا ہے۔ پیسہ گھومتا رہتا ہے، اور جب تک نیا پیسہ آتا رہے گا تب تک پرانوں کو نفع ملتا رہے گا، اور جب نیا پیسہ آنا بند ہو جائے گا تو پرانوں کو دھوکہ ہو جائے گا۔ یہ پونزی اسکیم ہوتی ہے۔ اب پونزی اسکیم کی پھر ہر زمانے میں شکلیں بدلتی رہی، یعنی 1920 میں یہ واقعہ ہوا تھا امریکہ میں، اور پھر اس کے بعد MLM مارکیٹنگ آ گیا، ملٹی لیول مارکیٹنگ آ گیا،
پیرامڈ سکیمز آ گئے، اور اب کا زمانہ جو ہے یہ کرپٹو سکیم سب سے زیادہ ہو رہے ہیں آج کے زمانے میں، آن لائن انویسٹمنٹ کے فراڈ سب سے زیادہ ہو رہے ہیں، فوریکس ٹریڈنگ کے اسکیم سب سے زیادہ ہو رہے ہیں، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ تقریباً ہر آدمی کے، بلکہ بعض یعنی ہر آدمی کے موبائل میں، بلکہ بعض کمپنیوں کی طرف سے جو نیا موبائل بھی خریدیں گے تو اس میں پہلے سے کچھ ایسے ایپس ہوتے ہیں کہ جو اس طرح کے انویسٹمنٹ کی باتیں کرتے ہیں اور اس میں فراڈ شامل ہوتا ہے۔ تو لہٰذا گویا جو خطرہ پہلے صرف بازاروں میں نظر آتا تھا، اب وہ ہر ایک کے جیب میں اور ہر ایک کے ہاتھ میں موجود ہے۔ اگر آدمی متنبہ نہ رہے، سترک نہ رہے، تو کبھی بھی اس کا شکار ہو سکتا ہے۔ فقہی اعتبار سے جیسے شروع میں بھی میں نے بتایا تھا کہ اس میں بنیادی طور پر غرر ہوتا ہے، یعنی غیر یقینی اور اس کا انجام واضح نہیں ہوتا، ایسی سکیمیں ہوتی ہیں۔ اب فقہا نے غرر کے بارے میں بہت تفصیل سے لکھا ہے، اس کو ہم پڑھ کر آ چکے ہیں اپنے اپنے اداروں میں اور مدارس میں، تو لہٰذا اس پر تفصیل سے صرف یہ بتانا ہے کہ غرر اس کے اندر بنیادی طور پر ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر تدلیس ہوتی ہے۔ تدلیس کسے کہتے ہیں؟ کتمان العیب، خاص طور سے کہ اس میں جو کمی ہے، جو نقصان ہے، وہ کبھی نہیں بتایا جاتا ہے، اور ہمیشہ یہ بتایا جاتا ہے کہ اتنا نفع ہوگا۔ اس کی علامتیں بھی انشاءاللہ آگے آئیں گی، کیا کیا باتیں کہی جاتی ہیں۔ اور اکل المال بالباطل اس میں شامل ہوتا ہے۔ اسی طرح ظلم اور استحصال، یہ چار چیزیں بنیادی طور پر ہوتی ہیں۔ اور پھر آج کے جدید دور میں جیسے کہ بتایا کہ یہ اب مارکیٹ سے نکل کر جیب تک کے آ چکا ہے، ہمارے ہاتھوں میں پہنچ چکا ہے۔ اب آتے ہیں کہ اس کے اسباب کیا ہیں۔ اسباب بنیادی طور پر اگر دیکھے جائیں تو دو ہیں، ایک نفسیاتی کمزوری ہے انسان کی اپنی، اور دوسرا لاشعوری اور علم کا نہ ہونا، جس کی ہم شروع میں بات کر چکے ہیں۔ بنیادی طور پر یہ دو ہی چیزیں ہیں، البتہ اگر ان کی تفصیل کرنے جاتے ہیں تو جو ہے یہ چند اسباب بنتے ہیں۔ سب سے پہلے حب مال، کہ مال کی محبت اور لالچ یا آدمی کو فراڈ کا شکار بنا دیتا ہے، کہ جسے قرآن نے خود کہا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا۔ اسی طرح حب الدنیا رأس کل خطیئہ، یہ تو ہم جانتے ہیں۔ دوسرا سبب ہوتا ہے مالیاتی تعلیم کی کمی، فائنینشل لٹریسی، جس کی بات آ چکی ہے۔ تیسرا جلد امیر ہونے کی خواہش، کہ بھئی جلدی سے امیر ہو جائیں، زیادہ پیسہ لے لیں، تو اس وجہ سے بھی آدمی، حالانکہ حدیث پاک میں بتایا گیا بہترین کمائی وہ ہے جو آدمی کی اپنی محنت کی کمائی ہو، عمل الید، یہ سب سے بہترین کمائی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یعنی عمل الید کی کمائی یہ کبھی بھی جلد امیر نہیں بناتی ہے، حلال تھوڑا ہوتا ہے لیکن برکت والا ہوتا ہے، تو اس لیے یہ تیسری وجہ ہوتی ہے۔ چوتھا ہے سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل دھوکہ، یعنی اس میں جھوٹی کہانیاں، یعنی کئی آپ کو یعنی خاص طور سے مسلمان انفلوئنسرز کو استعمال کیا جاتا ہے، اور اس پر شریعہ کمپلائنٹ ہونے کا دعویٰ ہوتا ہے، حلال سرٹیفیکیشن کا دعویٰ ہوتا ہے، یہ تمام چیزیں اس میں ہوتی ہیں، تو آج یہ چیز زیادہ عام ہوتی چلی گئی ہیں۔ اسی طرح بتایا کہ مذہبی اور سماجی اعتماد کا غلط استعمال، کہ کسی کے عمامے پر دھوکہ ہو جاتا ہے، کسی کے جبے سے دھوکہ ہو جاتا ہے، بھئی یہ آدمی تو کبھی دھوکہ دے ہی نہیں سکتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، جب تک کہ معاملے کو واضح نہ کیا جائے اس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ایک بڑی وجہ ہے اجتماعی نفسیات، یعنی بھیڑ چال جسے کہا جاتا ہے، بھئی اتنے لوگوں نے وہاں پر پیسہ لگایا ہے، ان کو نفع ہو رہا ہے تو مجھے کیوں دھوکہ ہو جائے گا، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ بھئی اتنے سارے لوگوں نے جب نفع کمایا ہے تو مجھے بھی نفع ہی ہوگا، یہ بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے۔ اسی طرح جو ہے رجسٹریشن، جیسے میں نے بتایا کہ ہندوستان کے پس منظر میں یہ دو بڑے ادارے ہیں، RBI اور SEBI، کہ اگر کوئی بھی اسکیم ہے اگر یہ ان کے ساتھ رجسٹر نہیں ہے تو یہ خود ایک علامت ہے کہ یہ دھوکے کی شکل بن سکتی ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ ان تمام اسباب کو اگر جمع کر دیا جائے تو حب الدنیا، لا علمی یعنی جہل بالمعاملات، غش، تدلیس اور غرر، یہ تمام چیزیں، اس کے ساتھ ساتھ نفسیاتی کمزوری، یہ آدمی کا دھوکے کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔
اب آتے ہیں کہ مالیاتی دھوکے کی مختلف اقسام ہوتی ہیں، ان اقسام کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلی اور سب سے بڑی جو اسکیم ہے وہ تو پونزی اسکیم ہے، جس کا ذکر آیا کہ پیسہ صرف گھومتا رہتا ہے، کوئی تجارت نہیں ہوتی، یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بہت تھوڑا سا پیسہ تجارت میں لگتا ہے، باقی سارا پیسہ گھومتا رہتا ہے، یہ بھی اس کی شکل ہوتی ہے۔ دوسری شکل ہوتی ہے پیرامڈ اسکیم۔ پیرامڈ اسکیم کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے نیچے ممبر بناتے چلے جائیں، 2 ممبر بنائیں، 3 ممبر بنائیں، تو احرام مصر کی طرف اشارہ ہے، تو اس طرح سے ٹرائنگل بن جاتا ہے، تیکون بن جاتا ہے، ایک آدمی اوپر ہوتا ہے اور سب کی ممبرشپ کا نفع ایک آدمی یا چند لوگوں کو ملتا رہتا ہے، یہ اس کی ایک شکل ہے۔ تیسری شکل کرپٹو سکیمز ہے۔ آج کل بٹ کوائن اور کرپٹو کرنسی بہت عام ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اب اس کی حیثیت کیا ہے فقہی اعتبار سے ایک الگ موضوع ہے، لیکن بہرحال یہ ایک بہت بڑا سکیم آج کے زمانے کا بن چکا ہے، فیک کرنسی کے نام پر اور عدم شفافیت کی وجہ سے اس کے اندر بہت بڑا سکیم ہوتا ہے۔ تو جب تک کہ ہم خاص طور سے اگر بٹ کوائن کو اگر جو اس کے جواز کے بھی قائل ہیں اگر ہیں، تو جواز کے باوجود بھی اس میں جو دھوکے کی شکلیں ہوتی ہیں اس کو جاننے کی ضرورت ہے۔ پھر فوریکس اسکیم ہوتا ہے کہ جس میں گارنٹیڈ پروفٹ، یعنی آپ کو اتنا نفع ضرور ملے گا، تو اس کی وجہ سے بھی اسکیم ہوتا ہے۔ بائنری آپشنز ہوتے ہیں، یہ آج کل زیادہ عام ہوتا چلا جا رہا ہے، آپ بس ہاں یا نہ میں جواب دے دیجئے، یا پھر شیئر مارکیٹ میں آپ خالی اندازہ لگائیے، اس اندازے پر آپ کو پروفٹ مل جائے گا۔ بھائی کس کے پاس اتنا قارون کا خزانہ موجود ہے جو آپ کو محض ہاں یا نہ کہنے پر، آپ کے اوپینین پر، آپ کی رائے پر آپ کو پیسہ دینے لگ جائے؟ بھائی کس کے پاس آج اتنا پیسہ ہے؟ تو یہ بائنری سکیمز ہوتی ہیں۔ اسی طرح MLM فراڈ، ملٹی لیول مارکیٹنگ، یہ بھی بتایا کہ یہ پیرامڈ سکیم ہی کی طرح ہوتا ہے، لیکن اس میں اور بھی کچھ چیزیں، پروڈکٹس وغیرہ شامل ہوتی ہیں، یہ تمام چیزیں۔ اسی طرح جعلی خیراتی ادارے بھی بہت سارے ہوتے ہیں۔ اب اس کا ذکر میرے خیال سے تفصیل سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ابھی رمضان گزرا ہے، کئی ہر علاقے میں آپ ایک کہانی ضرور دیکھیں گے کہ جو ہے دینی اداروں کے نام پر کتنے بڑے بڑے فراڈ ہوتے ہیں، تو لہٰذا وہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے۔ آن لائن ٹریڈنگ کا سکیم، جیسے بتایا فیک ایپس ہوتے ہیں اور جو ہے حقیقت کو چھپایا جاتا ہے۔ اسی طرح ریئل اسٹیٹ کا بھی سکیم ہوتا ہے کہ بھائی پیسہ لگائیں، کہاں لگائیں گے؟ تو بتاتے ہیں کہ بھائی یا تو سونے میں لگایا جائے گا یا زمین میں لگایا جائے گا، آپ بالکل بے فکر رہیں، یہ اصل تجارت ہے۔ بھائی اگر اصل تجارت ہے تو پھر اس کے معاملات آپ کو دکھانے پڑیں گے۔ اگر آپ زمین میں لگا رہے ہیں تو کون سی زمین ہے، کہاں کی زمین ہے اور اس کے کیا معاملات ہیں، یہ تمام چیزوں کو جاننا ضروری ہے۔ اسی طرح سٹارٹ اپس ہوتے ہیں، جو نئی تجارتیں، نئے بزنس آج کل ساری یعنی حکومتیں اور تمام ملک کی حکومتیں جو اس کو پروموٹ کرتی ہے کہ سٹارٹ اپ زیادہ سے زیادہ ہو جائیں، تو سٹارٹ اپ کے نام پر بھی بزنس کچھ نہیں ہوتا ہے، بس خالی ہوائی یا ایک ویب سائٹ ہوتی ہے، ایک ایپ ہوتا ہے، ان سب چیزوں کے ذریعے سے بزنس کو بتایا جاتا ہے، حالانکہ وہ بزنس نہیں ہوتا۔ تو بہرحال یہ تمام چیزیں ہیں اس کی وجہ سے۔ اب اس کی علامات کیا ہیں؟ علامات کو ہمیں حکم دیا گیا ہے تحقیق کرنے کا۔ فتبینوا، اگر کوئی شخص آ کر تم سے کوئی خبر بتا دے، کوئی جو ہے بات بتا دے، تو ہمیں حکم ہے کہ آپ اس کی تحقیق کرو۔ تو سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ غیر معمولی نفع کا اگر وعدہ کیا جائے تو اس کا مطلب یہ کہ یہ دھوکہ ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ کہا جائے کہ اس میں کوئی رسک نہیں ہے، یعنی آپ کو بالکل چنتا کرنے کی، بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں نفع ہوگا وہاں خطرہ بھی ہوگا، یعنی ظاہر ہے کہ شریعت تو یہی کہتی ہے کہ تجارت میں اگر پارٹنرشپ بھی ہے تو اگر منافع دونوں تقسیم کریں گے تو خسارہ اور نقصان بھی دونوں تقسیم کریں گے۔ تو جہاں پر یہ کہا جائے کہ اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، کوئی رسک نہیں ہے، تو یہ خود ایک بہت بڑا دھوکہ ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے کاروبار کی تفصیلات کا واضح نہ ہونا۔ یہ ظاہر ہے کہ اگر آپ کاروبار کر رہے ہیں تو بھائی کاروبار کر رہے ہیں تو آپ کو بتانا پڑے گا کون سا کاروبار ہے، کتنا نفع ہو رہا ہے، اس کا ٹرن اوور کیا ہے، اس کا پروفٹ ریشو کیا ہے، یہ سب چیزیں بتانا ضروری ہے۔ اب اس وقت کیا کہا جاتا ہے؟ بھائی مجھ پر بھروسہ نہیں ہے، میں اتنے سال سے مارکیٹ میں کام کر رہا ہوں۔ نہیں، کسی کی شخصیت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب تک کاغذات نہیں ہوں گے آپ اس پر اعتماد نہ کریں۔ اسی طرح رجسٹریشن کا نہ ہونا، جیسے کہ بتایا کہ RBI اور SEBI میں رجسٹر نہ ہونا۔ اسی طرح جی انشاءاللہ بہت جلد فوری طور پر یہ آنا کہ بھائی آپ پیسہ لگائیں، 40 دن میں، 50 دن میں، 2 مہینے میں آپ کو نفع مل جائے گا، تو یہ بھی ایک علامت ہو جاتی ہے۔
اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں؟ اسباب تحقیق نہ کرنا، ماہرین سے مشورہ نہ کرنا، یہ اس کے اسباب ہے۔ قانونی اداروں کی تصدیق نہ ہونا، یہ سیبی اور RBI خاص طور سے۔ اسی طرح جو ہے غیر حقیقت پسندانہ منافع سے اجتناب، جذباتی تشہیر، شفاف اور سادہ نظام کو ترجیح دینا، یعنی پیسہ ہمیشہ آئے گا وہ سیدھے سادے طریقے سے ہی آئے گا۔ جو تجارت کا یا جو بھی طریقہ جتنا کمپلیکیٹڈ ہوگا، جتنا مشکل ہوگا، جتنا تہ بتہ ہوگا، اتنا وہ جو ہے دھوکے کی طرف چلا جائے گا۔ ہاں، یہ ایک چیز صرف بس ان سے گزارنا چاہ رہا ہوں کہ اسلام کے نام پر، دین کے نام پر کتنے بڑے بڑے دھوکے ہوئے ہیں، بس خالی آپ اس کو دیکھتے چلے جائیں۔ اسلامک فوریکس کے نام پر، یعنی یہ حقیقی سکیمز ہوئے ہیں اور اس کو رپورٹ کیا گیا ہے۔ یہ ہے، دیکھیے 1.5 لاکھ کروڑ یعنی 1 لاکھ کروڑ سے زیادہ کا سکیم ہے۔ اسی طرح حلال کرپٹو کے نام سے سکیم ہو چکا ہے۔ اسی طرح ہیرا گولڈ، حیدرآباد تو ماشاءاللہ مشہور ہے اس کے لیے، تو ہیرا گولڈ کے نام سے ہوا ہے، بنگلور کا IMA کے نام سے ہوا ہے۔ پھر یہ صرف ہندوستانی میں نہیں، ملیشیا چلے جائیں، انڈونیشیا چلے جائیں اور UK چلے جائیں، ہر جگہ پر آپ کو یہ اسلام کے نام پر جو آج تک کے بڑے سکیمز ہوئے ہیں پچھلے میرے خیال سے 20-25 سالوں میں، یہ ان کی فہرست ہے۔ یہ 10 بڑے سکیمز کا صرف ذکر کیا گیا ہے۔ اب صرف ایک آخری اس پر آتے ہیں کہ بھئی ہمیں ٹھیک ہے سارے سکیمز ہمیں بتائے گئے، تو ہم پیسہ کہاں لگائیں؟ تو پیسہ لگانے کے ذرائع بھی ہیں۔ آدمی ان جگہوں پر صرف لگا دے تو ایک پیسو انکم یعنی ایک غیر فعال آمدنی کا ذریعہ اس کا بن سکتا ہے۔ اور اسی سے متعلق جو میں نے شروع میں بات بتائی کہ اسلامی معاشیاتی نظام، اس کو قائم کرنا ہماری ذمہ داری ہے کہ اگر جو ہے ہم اقامت دین کی بات کرتے ہیں، اگر ہم احیاء سنت کی بات کرتے ہیں، تو پھر اس میں یہ چیز بھی داخل ہے کہ ایسا حلال آلٹرنیٹو ہمارے پاس ہونا چاہیے کہ جس میں ہم جو ہے پیسے کو لگا سکیں اور کما سکیں۔ تو حلال شیئر مارکیٹ یہ ایک مستقل عنوان ہے، اس میں تاسیس بہت بڑا کام کر رہا ہے۔ اسی طرح شریعہ میوچل فنڈز میں کچھ میوچل فنڈز ہیں جو یعنی ہندوستان جیسے ملک میں بھی یہاں پر ایسے میوچل فنڈز ہیں کہ جس میں آدمی اپنا پیسہ لگا سکتا ہے۔ ایک بہترین ادارہ ہے جس کی شریعہ بورڈ میں حضرت خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم ہے، رہبر فائنینس کے نام سے۔ اسی طرح ایک ادارہ ہے ایسیٹیفائی کے نام سے۔ عام طور سے کہا جاتا ہے کہ بھئی گھر خریدنا ہے، گاڑی خریدنا ہے تو مجبوری میں بینک سے لون لینا ہی پڑے گا۔ ایسا نہیں ہے، ایسے بھی ادارے ہیں جہاں سے آپ یہ تمام چیزیں کر سکتے ہیں۔ اسلامکلی ایک بہترین پلیٹ فارم ہے کہ جہاں پر آدمی انویسٹمنٹ اور تمام چیزیں کر سکتا ہے، اس کو آپ اپنے طور پر جا کر اس کی تحقیقات کر سکتے ہیں۔ تو خلاصہ یہی ہے کہ اسلامی معاشی نظام جو ہے یہ اس کو قائم کرنا اور لوگوں کے سامنے ایک الٹرنیٹ پیش کرنا ہم علماء کی، فضلاء کی ذمہ داری ہے، اور امت کو دھوکے سے بچانا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کو ہم قائم کرنے کی اور اس کو زندہ کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے تو یہ بھی اقامت دین کا انشاءاللہ ایک حصہ ہوگا۔ اور یہ کہ جب تک یعنی اگر ہم نے ذرہ برابر بھی اس میں اپنا کوئی کنٹریبیوشن پیش کیا اور اپنی خدمات لگا دی، اپنی صلاحیتیں لگا دی، تو جب تک آج یہ 100% نظام نہیں ہے، لیکن جب یہ نظام وجود میں آئے گا اور جب تک چلتا رہے گا، ہم جانتے ہیں من سن سنتن حسنتن، تو اس کا بدلہ کیا ہوگا انشاءاللہ ہم اس میں شامل ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی صحیح معنوں میں ہمیں مالیاتی دھوکے سے خود بھی حفاظت کرنے والا، دوسروں کی حفاظت کرانے والا، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ اسلامی معاشی نظام کا ایک حصہ اللہ تعالی ہمیں بنائے اور حلال آلٹرنیٹو تیار کرنے کے مواقع اور صلاحیتیں ہمارے اندر پیدا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر، اتنی دیر آپ نے سما خراشی فرمائی، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا